بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم مثال کے قوانین ختم کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اجوف شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی تعلیلیں پڑھتے ہیں، پھر ان کے قوانین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تعلیل نمبر 1، قال اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح تھا تو اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو قالا بن گیا۔ قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح تھا تو اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو قالنا بن گیا۔ اب التقاء ساکنین واقع ہوا الف مدہ اور لام ساکن کے درمیان، تو الف مدہ کو حذف کر دیا تو قلنا بن گیا۔ اب فا کلمہ کے فتحہ کو ضمہ سے تبدیل کر دیا تاکہ واو کی حذفیت پر دلالت کرے تو قلنا بن گیا۔ خفنا اصل میں خوفنا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح تھا تو اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو خافنا بن گیا۔ اب التقاء ساکنین واقع ہوا الف مدہ اور فا ساکنہ کے درمیان، تو الف کو حذف کر دیا تو خفنا بن گیا۔ پھر فا کلمہ کی فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تاکہ اس بات پہ دلالت کرے کہ ماضی مکسور العین ہے تو خفنا بن گیا۔ بعنا اصل میں بیعنا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح تھا تو اس یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو باعنا بن گیا۔ اب التقاء ساکنین واقع ہوا الف مدہ اور عین کے درمیان، تو الف مدہ کو حذف کر دیا تو بعنا بن گیا۔ اب فا کلمہ کی فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تاکہ یا کی حذفیت پر دلالت کرے تو بعنا بن گیا۔ قیل بیع اصل میں قویلا بیع تھے، واو اور یا پر کسرہ ثقیل تھا لہذا اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا تو قیولا بیع بن گیا۔ پھر قیولا میں واو ساکن مظہر ماقبل مکسور تھا، اس لیے بقانون میعاد واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو قیلا بن گیا۔ ویا کہ قول بوع اصل میں قویلا بیع تھے، واو اور یا پر کسرہ ثقیل تھا لہذا اس کو گرا دیا تو قولا بیع ہو گیا۔ اب بیع میں یا ساکن مظہر ما قبل مضموم تھا تو بقانون یوسر یا کو واو سے تبدیل کر دیا تو بوعا بن گیا۔ یہ رہا آج کا ہمارا درس، انشاءاللہ باقی تعلیلیں اگلی درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔